وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ کروڑوں درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب، میری آواز میں وہ زور عطا کر دے۔ یا رب، میری آواز میں وہ زور عطا کر دے، نکلے جو میرے دل سے، ہر دل پہ اثر کر دے، آمین۔ الحمدللہ، آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، مسجد محبوبیہ میں پھر ایک مرتبہ بات کرنے کا آپ لوگوں کے سامنے موقع مل رہا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آج 30 روزے ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں تمام جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تمام ان لوگوں کو جو 10 دن سے اعتکاف میں ہیں، ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے دوستو۔ ساری دنیا کو چھوڑ دینا اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے پر ہی آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو چن لیتے ہیں۔ جن بندوں کو چن لیتے ہیں وہی آتا ہے مسجد میں، وہی اللہ کے سامنے سجدہ سجود ہوتا ہے۔ دوسرا، جس کو ہدایت نہیں ملتی، آپ لوگ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بازاریں کتنے گرم ہیں، لوگ صرف کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان کی جو اہمیت ہم کو ہونی چاہیے تھی، رمضان کی اہمیت کے بجائے ہم نے کاروبار کو اہمیت دے دیا۔ لوگ سارے کے سارے جو مسجدوں میں نہیں ہیں، صرف بازاروں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سب سے سمجھدار شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو دنیا داری میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں رکھا ہے، اور جس طریقے سے ہم کو کہا گیا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے کی قوموں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ہم تمام لوگوں کو یہاں سے جانے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو محاسبہ کرنا ہے کہ ان 30 روزوں میں کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر آیا، کیا ہمارے اندر اللہ کا تقوی آیا، کیا ہم پہلے جیسے تھے اس رمضان میں ہمارے اندر چینج آ گیا۔ ہم پہلے نماز اتنا پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، فجر پابندی سے نہیں پڑھتے تھے، اتنا پہلے روزے پابندی سے نہیں رکھا کرتے تھے، اب روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت جتنا ہو سکے زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جو ہم سے اچھے کام ہونے چاہیے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد ہم کو مسجد میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ اس تقوی کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کے بعد بھی قائم رکھنا ہے۔ رمضان کا ایسا نہیں ہے رمضان کا چاند دکھا مسجد میں آ گئے، رمضان کا چاند دکھا فجر میں ساری مسجد فل ہو گئی، جیسے ہی تاخرات شروع ہوئے ہماری مسجد فل ہو گئی، جیسے ہی تاخرات ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، عید کا چاند دکھتے ہی فجر کی نماز میں، عید کے دن فجر کی نماز میں نہیں ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے عیدگاہ کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ فجر کی نماز کی قضا پڑھ رہے ہیں۔ مطلب پریکٹس نہیں ہوئی۔ ہم کو یہ مہینہ پریکٹس کے لیے دیا گیا تھا، اگر جس کی پریکٹس نہیں ہوئی وہ مسجد سے پھر عید سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں میں رہتا ہے، 5 وقت کی جس طریقے سے رمضان میں انہوں نے پابندی کی تھی ویسے ہی پابندی کرتا ہے، اور ہم کو پابندی کرنا چاہیے دوستو۔ ہم سننے میں آتا ہے کون سی قوم پریشان ہے؟ بولے مسلمان پریشان ہے۔ کون افلاسی کے عالم میں؟ کون پیسے سے پریشان ہے؟ مسلمان پریشان ہے۔ ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ مسلمان کے اوپر ہو رہا ہے۔ کون کم تعلیمی یافتہ ہے؟ کیا ہے؟ کون ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان ہے۔ کون ہے غریب سے غریب؟ کون ہے؟ بولے مسلمان ہے۔ کون زیادہ دنیا میں مر رہا ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ چیز تو ہم کو سننے میں آ رہی ہے، لیکن اس کا ریزن ہم تمام لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا ریزن ہے کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم قوم کیوں ہے، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگ نظر نہیں ڈال رہے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو نظر ڈالنا ہے۔ ہمارا تقوی، اللہ کا ڈر کم ہونے کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہے۔ مسلمان پریشان کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ ہم تم کو ایسے ہی تمہارے اوپر عذاب نہیں ڈالتے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے بول رہے ہیں۔ تم جو گناہ کرتے ہیں وہ اس کا سامنے تم کو ہم عذاب دیتے ہیں۔ ہم ایسے ہی تم کو عذاب نہیں دیتے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو آج ڈیسائیڈ کرنا ہے اس مسجد میں بیٹھ کے، انشاءاللہ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں آج کے بعد تقوی اختیار کریں گے، اللہ کا ڈر اختیار کریں گے، ایسے ہی نمازیں پڑھیں گے، ایسے ہی فجر کی نماز میں اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ کیوں؟ میں بار بار فجر کی نماز کوٹ اس لیے کرتا ہوں، فجر کی نماز میں مسلمان سلامتی میں رہتا ہے۔ میں 5 سے 6 حدیث فجر کی نماز کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی لوگ 4 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں۔ کامیابی اگر مسلمانوں کو چاہیے، فجر کے پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ پہلی حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں۔ یہاں سے کامیابی شروع ہے۔ اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے، مسلمان پھر سے سرخرو ہونا چاہتا ہے، مسلمان دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے فجر کی نماز میں اپنی مسجدوں کو آباد کریں، فجر کے پابند ہو جائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ بہتر ملنے والا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کسی شخص کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے، اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی رینگ کر آنا پڑا مسجد کو، کرال کر کے آنا پڑا مسجد کو، تو وہ مسجد کی طرف آئے گا، وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے دوستو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 سنت ادا کر لیتا ہے، دنیا وما فیہا، دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ نہیں پکڑ رہے ہیں، صرف رمضان میں پکڑ رہے ہیں، رمضان کے بعد چھوڑ رہے ہیں۔ دوستو جو پابند ہے تو وہ تو پابند ہے، جو پابند ہے وہ تو 5 ٹائم کا پابند ہے، اشراق کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے۔ جو پابند ہے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو صرف رمضان کے پابند ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم تمام لوگوں کو رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز ادا کرنا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنا ہے، عصر مغرب عشاء کی نماز ادا کرنا ہے۔ نوم الصبحتی
یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور مسلمان سو کے رزق کو روک رہا ہے۔ ہمارے محلوں میں جائیے، رات کے 3 بجے تک محلے آباد ہیں، چبوتروں پہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں، تمام نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوانوں اپنے وقت کو ضائع مت کرو، یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، ٹائم از ویری پریشیس، ڈونٹ ویسٹ اٹ، اس کو ویسٹ کرنا نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور مسلمان کا ٹائم تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے مسلمان کا، اور یہ جو ہمارے لمحات اب ختم ہونے والے ہیں، یہ لمحوں کو بھی غنیمت جاننا ہے۔ اعتکاف میں کئی لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، اعتکاف میں گھر کے بات کر رہے ہیں، گھر میں وہ کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں اللہ کے گھر میں ہیں ہم لوگ، اللہ کے گھر میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر میں اپنی زبانوں کو رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کیسا تقوی اختیار کرتے تھے؟ میں 2 حدیث فجر کی نماز کے سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ چوتھی حدیث میں آتا ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہماری بھی اٹینڈنس ہوتی ہے، فرشتے فجر میں چینج ہوتے ہیں، عصر میں چینج ہوتے ہیں، فجر سے لے کے عصر تک ڈیوٹی ہوتی ہے، عصر سے لے کے فجر تک۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں، جو مسجد میں رہا کامیاب، جو مسجد میں نہیں رہا ناکام۔ دوستو محاسبہ کر لیجیے اپنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اس کی یہ حدیث کے اوپر نظر ڈالیے۔ کچھ علماء اکرام اس کو ضعیف کہتے ہیں، کچھ علماء اکرام کہتے ہیں نہیں، یہ جامع حدیث، یہ جو ہے صحیح حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک اونٹ پالا ہوں اللہ کے نبی، لیکن اونٹ میری بات نہیں سنتا، میں اس کے اوپر سامان لاتا ہوں، سامان ڈالتا ہوں تو یہ اونٹ کیا کرتا ہے؟ سامان گرا دیتا ہے، یہ اونٹ میری بات نہیں سنتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب بڑھتے ہیں، اونٹ اللہ کے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی اونٹ کے قریب ہیں، اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ تمہاری بات اس لیے نہیں سنتا، اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی میرا یہ جو مالک ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں اس کی بات کو نہیں سنتا۔ اس سے کہیے کہ فجر کی نماز پڑھیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ تم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے یہ تمہاری بات کو نہیں سنتا۔ اگر آج کسی کا کاروبار ٹھپ ہے، کمپنی کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کام چھوڑ رہے ہیں، نظر ڈالیے اگر فجر میں گڑبڑ ہے تو آپ کے کاروبار میں پرابلم ہوگا، اگر فجر میں گڑبڑ ہے تو آپ کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، اگر فجر میں گڑبڑ ہے آپ کے گھر میں پیسے کا پرابلم ہوگا۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنا ہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ صرف رمضان میں کرے پھر رمضان کے بعد قرآن کو رکھ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے دوستو۔ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیسا صحابہ اکرام اختیار کرتے تھے؟ ایک صحابی رسول کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت پہ ہو۔ جیسے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی وہ صحابی بیمار پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ صحابی ایک اچھے خاصے ہٹے کٹے صحابی تھے لیکن ایک دم وہ بیمار پڑ گئے، ہم کو نہیں معلوم کیا معاملہ ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی مزاج پرسی کرنے چلے جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ ہوا؟ تو بولے اللہ کے نبی جب میں یہ آیت سنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کے نبی جیسے ہی میں آیت سنا میں ڈر کے مارے بیمار پڑ گیا بولے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے بولے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کالی کملی میں تجھ کو چھپا لوں گا،
تو مت ڈر، میں تیری شفاعت کراؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے۔ بول کے اللہ کے نبی گئے تھے، کچھ گھنٹے ہوا، کچھ دن گزرے، اس کے بعد صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ صحابی کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے کانوں سے اور ان کے ناک سے خون بہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کے جنازے پہ جاتے ہیں، جا کے اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا ڈر تھا دوستو، کیا تقویٰ تھا صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام جب عذاب کی آیت سنتے تو صحابہ اکرام بے چین ہو جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے، عذاب کی آیتیں آتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ کیا ہمارے اوپر آج قرآن اتنا اثر کر رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا تقویٰ ہے؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کیا آج ہمارے اندر کیا اللہ کا اتنا ڈر ہے؟ کیا ہم آخرت کی اتنی تیاری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو دوستو تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے، عزم کیجئے کہ آج کے بعد بھی رمضان کے جیسا ہم عبادت کریں گے، رمضان کے جیسا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، رمضان کے جیسا قرآن کی تلاوت کریں گے، خیر خیرات کریں گے۔ ہمارے دل جس طریقے سے نرم ہے عبادت کی طرف، ایسے ہی ہمارے دلوں کو نرم رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ارادہ کیجئے، ارادہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جو لوگ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ ہم سے محبت کرنا ہے تو ارادہ کیجئے یہ تقوی کو ہم برقرار رکھیں گے۔ کیوں برقرار رکھیں گے؟ 7 لوگوں کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ پہلے سن لیجئے کیسا ہوگا قیامت کا دن۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج نیچے آ جائے گا، لوگوں کے بھیجے پک رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ پہلا وہ شخص جو انصاف پسند بادشاہ ہو، جو انصاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چوتھا وہ شخص اگر کوئی عورت یا لڑکی کسی کو زنا کے لیے دعوت دیتی ہو، آج کل تو عام ہو چکا ہے، آج کل یہ جو فتنہ آیا ہے موبائل کا، میں فتنہ کہوں گا کیونکہ اچھے کام کرنے والے تو اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن خراب کام کرنے والوں کے لیے میں کہوں گا یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، کوئی بھی کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، کوئی بھی انٹرنیٹ سے کوئی بھی کسی کو، کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکے کو فرینڈ شپ بھیج رہی ہے۔ کیا ہے چوتھا وہ شخص اگر کوئی لڑکی یا عورت زنا کے لیے دعوت دیتی ہو تو وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ پانچواں وہ شخص اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے گناہوں پہ کوئی شخص روتا ہو، اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چھٹواں وہ شخص جو ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو،
دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ ہم تمام لوگوں کو دے، آمین۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے دوستو؟ چاہے کتنی بھی عبادت کر لیں، عبادت جیسے ہی زیادہ کرتا ہے شیطان اپنے اندر تکبر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی زیادہ عبادت کرتا ہے، اچھا نماز پڑھتا ہے، تو شیطان جو ہے نا چھوٹے چھوٹے چیزوں کو شیطان اپنے اندر آ کے شیطانیت پیدا کر کے تکبر پیدا کرتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ سوچنے میں لگا ہے تاکہ میں یہ سب کر لیا میں تو جنتی ہوں۔ کوئی جنتی ہو سکتا ہے؟ کوئی کانفیڈنس سے بول سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں ڈالے گا؟ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، دین کے دعوت کا کام کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، اچھے اچھے کام کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالنے والے ہیں۔ جب تک اللہ کا رحم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں نہیں ڈالیں گے دوستو۔ کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو عمر بھی اللہ کے سامنے کہے گا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھ کو بخش دیجئے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ عمر کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو عمر اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے عمر۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے جب آ کے کہا عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا ہے عمر۔ اللہ اکبر۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں بھیک مانگے گا۔ کاش کہ عمر ایک تنکا ہوتا، اس سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، عمر اڑ جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے، جس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ رہے ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو سوچئے ہم کدھر ہے، ہم کس کھیت کی مولی، ہمارا تقویٰ کیا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جھانکنا ہے دوستو۔ ایسے صحابہ اکرام اس طریقے سے اللہ کا ڈر اختیار کرتے تھے، ہم کو بھی اسی طریقے سے اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے، جتنا ہو سکا توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ سوچئے ہم کو کتنا توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کتنا ہم کو اللہ کے سامنے آہ و بکا کرنے کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے توبہ کرنا ہے دوستو۔ توبہ کرے تو بچ گئے، توبہ اگر نہیں کرے تو سمجھیے ہمارا حال کیا ہونے والا ہے، اللہ بہتر جانے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی لیے ماشاءاللہ بار بار توبہ کیجئے، بار بار استغفار کیجئے۔ کیوں کرنا ہے بار بار استغفار اور توبہ؟ حسن بصری رحم اللہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے حسن بصری میرے کھیتی نہیں چل رہی ہے، کھیتی میں اضافہ نہیں رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو حسن بصری کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آ کے کہتا ہے حسن بصری کئی سالوں ہو گئے میری شادی ہو گئی، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ پھر تیسرا شخص آ کے کہتا ہے حسن بصری میں
بزنس کر رہا ہوں لیکن میرے بزنس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ تو ان کا شاگرد وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، تینوں شخص چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد شاگرد پوچھتا ہے اے حسن بصری، تینوں لوگوں کو آپ نے ایک ہی ذکر دیا، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کوئی بھی بات دل سے اپنے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں سورہ نوح میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کوئی بھی بات میں اپنے دل سے نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش کو برساتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس باغات نہیں ہے، پھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باغات سے پھلوں سے نوازتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال سے نوازتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سے نوازتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ بھی کیا ہے، صرف اولاد نہیں دیں گے، بولے اولاد نرینہ دیں گے، مطلب بیٹے دیں گے تمہارے کو، اور تمہارے کو باغات سے نوازیں گے، اور تم کو ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ تم کو دینے والے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ پڑھو، بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ دیکھیے سمپل چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سمپل چیزیں بتاؤں گا، ڈائریکٹ جنت میں جانے کے سمپل چیزیں۔ چھوٹی نیکی بڑا اس کا کیا ہے، چھوٹا عمل بڑے نیکیاں ہیں اس کے، چھوٹے چھوٹے نیکیاں۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد، یاد رکھ لیجیے پورے متفقین، اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی شخص یہ 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے وہ جہاد سے بھی، جنگ سے بھی پیٹھ بتا کر آئے ہوا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہوں میں آتا ہے جہاد کو پیڑ بتا کر آنے کا گناہ، بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ اگر کوئی یہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ جہاد سے بھی اپنی پیڑ بتا کر آئے ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص روزانہ کے سنت نماز ادا کرتا ہے، 12 رکعت سنت موقدہ، فجر کے 2 سنت، ظہر کے 2 سنت، مغرب کے 2 سنت، عشاء کے 2 سنت، فجر کے 2 سنت، ظہر کے 6 سنت، پہلے کے 4 بعد کے 2، پھر مغرب کے 2 سنت، عشاء کے 2 سنت۔ اگر کوئی شخص 12 رکعت سنت نماز روزانہ ڈیلی بغیر چھوڑے کے اگر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائیں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی فرض ہوتی ہے ایکسپریس سے بھاگ جاتے ہیں، ارے بھائی ہو گیا ختم بھاگ۔ ایسا نہیں ہے دوستو، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے اللہ کے گھر میں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے اذکار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ جنت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کیا پڑھتا ہے؟ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، کیا پیاری حدیث ہے دوستو۔ یہ حدیث دل میں بیٹھ گئی تو کوئی بھی
آیت الکرسی پڑھے بغیر گھر کو نہیں جائیں گا انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، جیسے ہی انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، چھوٹی نیکی ہے، مطلب چھوٹی سی نیکی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آسان نیکی ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور اگر کوئی حج کے لیے عمرے کے لیے نہیں جا سک رہا، دل میں خواہش ہے حج کروں گا عمرہ کروں گا لیکن پیسے کی وجہ سے نہیں جا سک رہا، حالات کی وجہ سے نہیں جا سک رہا، اس کے لیے سمپل میتھڈ ہے، سمپل پکی حدیث آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اذکار کرتا ہے اور اذکار کرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ جاتا ہے جہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص 2 رکعت اشراق کے نماز ادا کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، مقبول حج مقبول عمرہ بولے تو پکا مطلب کامیاب، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز اشراق کے اسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں فجر پڑے تھے، وہاں پر بیٹھ کے ذکر کرنا ہے اللہ کا، سورج نکلنے تک اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اشراق اگر 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوستو یہ عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ اور اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اللہ کی مسجد کی طرف، کیا پیاری حدیث ہے، اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے اللہ کی مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے احرام باندھتا ہے حج کے لیے، احرام باندھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ صرف وضو گھر سے کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو حج کے لیے جیسا احرام بنتا ہے اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اچھے سے وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اچھے سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قدم پہ نیکی دیتے ہیں، دوسرے قدم پہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنے اسٹیپس ہوں گے ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا۔ وہ مسجد میں چلا آتا ہے 27 درجے با جماعت نماز پڑھنے کا، اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور جب تک بندہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا فرشتوں کی دعائیں رد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اللہم تب الیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما۔ یہاں تک کہ بندہ مسجد سے لے کے اپنے گھر تک جاتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عمل ہے، صرف گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ دوستو اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ آج 30واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ کے سامنے کہیے کہ اے اللہ جتنے گناہ ہو گئے آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے۔ کیسی توبہ کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرنا ہے، دل سے پکی اور سچی توبہ کرنا ہے۔ سچی توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ دل سے توبہ کرنا ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے گنہگار بندوں کو معاف کیا۔ میں بار بار وہ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آج پھر رکھنا چاہوں گا۔ 99 لوگوں کا قتل کر دیتا ہے بنی اسرائیل کا شخص، 99 لوگوں کا قتل کر کے کسی سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ ایک کامن آدمی سے پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ معاف نہیں کرے گا، تم 99 لوگوں کا قتل کر دیے، معاف نہیں ہوگا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ 99 لوگوں کا میں نے قتل کر دیا، وہ اور ایک شخص کا قتل کر کے 100 کی گنتی مکمل کر لیتا ہے۔
مکمل کرنے کے بعد وہ کوئی عالم صاحب سے پوچھتا ہے میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میری معافی ہے؟ کیا میری توبہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، تم ایک کام کرو، تم توبہ کرو اور توبہ کر کے یہ بد لوگوں کی بستی چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ جیسا ہی وہ عالم صاحب کہتے ہیں وہ بندہ اللہ کے سامنے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وہ توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہی رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی موت وہاں پر واقع کر دیتے ہیں، اس کی موت وہاں پر ہو جاتی ہے۔ جنت کا فرشتہ آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ آتا ہے۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، میں اسے لے جاؤں گا۔ دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کے فیصلہ کرو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا، اگر بد لوگوں کی بستی کی طرف ہے تو اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی زمین کو حکم دیتے ہیں، اے زمین لبیک اللہ، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بولیے اللہ کیا حکم ہے؟ بولے اے زمین، جو بنی اسرائیل کا جو شخص توبہ کر کے پڑا ہوا ہے میرے سامنے، اے زمین نیک لوگوں کی زمین تو اس کے قریب ہو جا۔ زمین لپیٹے لپیٹے مارتی ہے، مارتے ہوئے اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اور جنت کا فرشتہ اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، لیکن ایسے اللہ کے سامنے شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا۔ توبہ کرنا ہے اللہ کے سامنے، توبہ بار بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا۔ دوسرا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک اونٹ والا اونٹ کے اوپر اپنا سارا ساز و سامان لیتا ہے، لے کے ساز و سامان دوسری جگہ بزنس کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ بزنس کرنے کے لیے نکلتا ہے اونٹ کے اوپر، کہیں جاتا ہے، دور جانے کے بعد تھک جاتا ہے تو وہ اونٹ کو رکھتا ہے، وہاں لیٹنا چاہتا ہے، وہ تھک کے اس کو نیند لگ جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ اس کے پہلو سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہائے میری ساری کی ساری دولت اونٹ کے اوپر تھی، میرا اونٹ غائب ہو گیا، میں کیا کروں؟ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دور چلا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، رات ہونے کے بعد وہ وہاں پر سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد جب صبح جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، منہ سے کف چھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اونٹ کے دیکھتا ہے، اس کے خوشی کے مارے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کے مارے اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، اس کے الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو القا فرما کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، جس طریقے سے گمے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملنے پہ خوشی ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دینا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس طریقے سے گمے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملنے پہ خوشی ہوئی۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، لیکن ہم لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط پڑنے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ساری قوم پریشان ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، کھانے کے لیے اناج ختم ہو گیا، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، توبہ کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کو نہیں برسا رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ساری کی ساری میری امت قوم آ گئی،
اور آ کے آپ سے توبہ کر رہی ہے، آپ سے دعا مانگ رہی ہے، اللہ کیا معاملہ ہے، آپ بارش کا نزول نہیں کر رہے ہیں اللہ؟ تو بولے موسیٰ تمہارے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے موسیٰ جو 40 سال سے گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ وہ شخص تمہارے بیچ میں ہے موسیٰ، اگر وہ شخص یہاں سے چلا جائے گا تو اے موسیٰ ہم بارش کا نزول کریں گے، ورنہ ہم بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ یہاں سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ جیسا ہی وہ شخص یہ بات سنتا ہے اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر اس کے بدن میں کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتے ہوئے دل سے توبہ کر کے کہتا ہے اللہ اب تک گناہ میرے ہو گئے، اب اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ اتنے گناہ کر رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ جیسے ہی اللہ کی طرف پکارتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو برسا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کر رہے ہیں۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، پھر آپ نے باران رحمت کا نزول کر دیا۔ تو بولے موسیٰ جو بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا موسیٰ، آج وہ بندہ ہم سے توبہ کر لیا، جیسے ہی وہ توبہ کر لیا موسیٰ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے باران رحمت کو نازل کر دیا۔ موسیٰ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، 40 سال کا گنہگار دل سے توبہ کرتا ہے روتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے کوئی گیا ہی نہیں، اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو بولے موسیٰ جو 40 سال سے جو بندہ گناہ کر رہا تھا موسیٰ، آج وہ ہم سے توبہ کر لیا موسیٰ، اور جیسے ہی وہ توبہ کر لیا موسیٰ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے باران رحمت کو نازل کر دیا۔ اے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ وہ کون سا شخص ہے آپ مجھ کو ملائیے۔ تو بولے موسیٰ تم اس سے نہیں مل سکتے موسیٰ وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا موسیٰ، تو ہم نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا موسیٰ آج تو وہ بندہ ہمارا ہو گیا موسیٰ، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے موسیٰ ہم اس کے ہو جاتے ہیں موسیٰ وہ بندہ ہمارا ہو گیا اور ہم اس کے ہو گئے موسیٰ۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ کون سا بندہ ہے موسیٰ، کیونکہ وہ بندہ ہمارا ہو گیا، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتے موسیٰ۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، لیکن ہم لوگ ایسے اللہ کے سامنے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت نہیں دی دوستو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اچھا آکسیجن لینے کے لیے ہمارے پھیپڑوں کو اچھا نہیں رکھا؟ ہم 3 سال پہلے دیکھتے ہیں کہ پھیپڑوں میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے انسان کو آکسیجن کے سلنڈر لینا پڑا۔ کئی لوگ 3 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا، ہٹا کٹا رکھا، تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے پیارے پیارے رشتے نہیں دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں باپ نہیں دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھائی بہن نہیں دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اولادیں نہیں دی؟
کیا اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں دیا؟ لوگ بارش میں بھیگ رہے تھے جھوپڑیوں میں اور ہم پکے مکان میں تھے، کیا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ ہاسپٹل میں جائیے، لوگ ڈائلسس کے مرض میں مبتلا ہے، لوگوں کی کڈنیز فیل ہو چکے ہیں دوست، لوگوں کے گھر بک چکے ہیں، لوگ اپنی کڈنیز کو سنبھالنے کے لیے اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں، کیا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کینسر کے پیشنٹ ہیں، لوگ کینسر سے مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں پریشان ہیں، کسی کو بلڈ کینسر ہے، کسی کو ٹیومر ہے، کسی کو کچھ ہے، لوگ پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہٹا کٹا رکھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے؟ کیا صرف رمضان میں ہی نماز پڑھنا ہے؟ کتنی نعمتیں ہم گنا سکتے ہیں اللہ کی۔ کئی لوگ ہارٹ کا آپریشن کے لیے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارا ہارٹ کا آپریشن کرنا ہے مگر نہیں کر سکتے، تم کمزور ہے، تمہارا گھر نہیں، میں پوری دولت دینا تیار ہوں، میرا ہارٹ کا آپریشن نہیں کر سکتے، تم کمزور ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھا دل دیا؟ کیا اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے؟ کیا ہم کو اچھی زبان دی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم ناشکرے بندے ہو چکے ہیں دوستو۔ جو لوگ ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج جتنے عذابات آ رہے ہیں ہماری ناشکری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آج ارادہ کر لیجئے، جتنے بیٹھے ہوئے نہیں، آج کے بعد نہیں کریں گے، ہم اللہ سے توبہ کریں گے، دل سے توبہ کر لیجئے، دل سے توبہ کریے۔ کیسے ہمارے اللہ ہے، دیکھیے دوستو، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایک شخص بدو صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بدو صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی دور جاہلیت میں بڑے بڑے مجھ سے گناہ ہوئے، اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ تو بولے گناہ سناؤ تو صحیح، تم نے گناہ کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی میں گناہ بتاؤں گا تو آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے گناہ کیا کیا تھا، سناؤ تو صحیح۔ بولے اللہ کے نبی دور جاہلیت میں میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اس سے کہا تھا لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا، لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی میں یہ بول کے کوئی دوسری کنٹری کے لیے تجارت کے لیے گیا تھا، اللہ کے نبی کچھ سالوں کے بعد آیا، میں اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، اس نے کہا لڑکی ہوئی تھی ہم نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی میری بیوی نے اپنی بہن کے پاس پلنے کے لیے اس لڑکی کو بھیج دیا تھا، کئی سال ہوئے، کئی سال ہونے کے بعد وہ بچی میرے پاس آتی، میں بچی سے کلوز ہو گیا، میں بچی سے کھیلنے لگا، وہ بچی بھی مجھ سے کلوز ہو گئی۔ اس کے بعد میری بیوی نے سمجھا کہ میرے شوہر اس سے کلوز ہو گئے ہیں، اب ہم کو بتا دینا چاہیے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ بہن کی لڑکی نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی ہے۔ اے اللہ کے نبی جیسے ہی میری بیوی نے کہا کہ یہ ہماری لڑکی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی میں اسے بیچ میدان میں لے گیا۔ اے اللہ کے نبی میری بچی مجھ سے کہہ رہی تھی ابو آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، تب بھی مجھے رحم نہیں آیا اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی میں بیچ میدان میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، اے اللہ کے نبی تب میری بچی میرے کپڑوں سے مٹی ہٹا رہی تھی اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس لڑکی کو اس گڑھے میں ڈالا اور ڈال کے میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آنسو بہ رہے ہیں اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت کو نازل کر دیتے ہیں۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، لیکن ہم لوگ ایسے اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ جیسے ہی رمضان ہوا پڑھ لیے، اس کے بعد اللہ کون ہم کون ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ایسا بندہ کرتا ہے، شیطان بندے کو کیا کرتا ہے، دنیا داری میں لگاتا ہے۔ توبہ کر لیجئے، توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ فرقان کی یہ آیت اگر آپ لوگوں کے دل میں اتر گئی تو انشاءاللہ کل سے کوئی گناہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ویسے جتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں رمضان کے بعد بھی بہت پابند ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ آیت اگر دل میں اتر گئی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچے گا یہ گناہ ہے یا یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے۔ یہ بات، یہ آیت دل میں اگر اتر گئی تو کل سے کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات۔ تمہاری اگر عمر 70 سال کی کیوں نہ ہو جائے، تمہاری عمر 80 سال کی کیوں نہ ہو جائے، تمہاری عمر 90 سال کی کیوں نہ ہو جائے، جتنی تمہاری عمر ہے، اگر کیا ہے، اگر بندہ کیا ہے، مَن تَابَ، اگر اللہ کے سامنے کوئی توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ، ایمان لے کے آتا ہے، ہم تمام لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اور صالح عمل کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بول رہے ہیں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، جتنے گناہ کیا تھا اس کو کیا کروں گا، ڈائیورٹ کر دے کے کیا کروں گا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بول رہے ہیں ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے دل سے توبہ کیجئے۔ اور آپ لوگ کہیں تو 5 منٹ دعا کے اوپر کہوں، دعا کیسے کیسے قبول ہوتی ہے، کیونکہ دعا کا وقت ہے، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، دعا کرنا ہے، کیونکہ دعا جو روزدار کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اذان اور جنگ کے وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ فرض نماز کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرض نماز کے بعد کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سجدے میں جا کے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے، ممبر سے اترنے کے لے کے ممبر پہ چڑھ سے اور اترنے سے لے کے بیچ کا جب وقت ہوتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب بندہ زمزم پیتے وقت اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ زمزم پیتے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ کوئی مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، راستے میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے، بارش برستے وقت اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اور جب بندہ افطار کے وقت، جب بندہ روزہ کھولنے سے پہلے جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ روزدار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تہجد میں جب بندہ اٹھتا ہے تہجد کے وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صبح صبح جب مرغا بانگ دیتا ہے، جب بندہ دعا کرتا
ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کوئی مظلوم کی دعا یا بد دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اور جب ہم کو دعا مانگنا ہے تو کس طریقے سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کا نام لے کے مانگنا ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اسم اعظم کا نام لے کے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ درود اور بیچ کی دعا پھر درود جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. مانگنے کا کیا ہے؟ سلیقہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے فقیر بھیک مانگتا ہے اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے. اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ سب سے بڑا غنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اگر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے. میں کہنا چاہوں گا سب سے بڑا ہمارا ہتھیار جو ہے دعا ہے دوستو. اور دعا کیا ہے؟ 3 فائدے ہوتے ہیں بندہ دعا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے دعا جو ہوتی ہے، جو بندہ دعا مانگتا ہے، جو بندہ دعا کرتا ہے جو قبول ہو جاتی ہے وہ اس کا فائدہ ہے. جب دعا اللہ کے سامنے اگر قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی پریشانی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاڑ کے جیسی بندے کو نیکیاں بتائیں گے. بتاتے ہی کہے گا بندہ اے اللہ پہاڑ کے جیسی نیکی میں نے کی نہیں تھی، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو بولے بندے تو نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، میں نے تیری دعا کو رد کر دیا تھا، میں تیری دعا کو قبول نہیں کیا تھا. وہ اس کی نیکی ہے، وہ دعا کی تھی، وہ نیکی ہے، وہ پہاڑ کے جیسی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو بتائیں گے تو بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. دعا قبول ہو گئی تو بھی ہمارا فائدہ ہے، قبول نہیں ہوئی حادثات سے بڑے بچ جائیں گے، ہمارا فائدہ ہے. نہیں ہوئی تو قیامت کے دن پہاڑ کے جیسی نیکی ملے گی. مانگیے، مانگنے کا وقت ہے، جتنا ہو سکے مانگیے. مرسڈیز چاہیے مانگیے، BMW چاہیے مانگیے. ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں پنڈت، ہمارے کون سے پنڈت ہیں؟ ہمارے الیاس بھائی، ہمارے شفیع بھائی کون سے پنڈت ہیں؟ کون سے گرو ہے؟ جو بیسک اس کے اوپر گرو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کے جیسی شہرت چاہیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے پہ ایسی شہرت بھی دیتا ہے. مرسڈیز چاہیے، BMW چاہیے، بڑی بلڈنگ چاہیے، جو چاہیے مانگیے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں دوستو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت دل میں اتر گئی تو کل سے کوئی بھی ذکر اپنی زبان سے خالی نہیں رکھے گا. سمپل ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہم سنتے لیکن ہم کو مطلب نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کیا پیاری آیت ہے دوستو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ سب سے اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب افروز صاحب یہاں پر کہیں گے استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ افروز صاحب کا نام وہاں پر لے گا. جب ملائکہ ہوں گی اللہ تعالیٰ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا نام لیں گے. اگر خدیر صاحب پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ خدیر صاحب کا نام وہاں پر لے گا. اگر عبدالعزیز پڑھتے ہیں یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر نام لیں گے. کوئی بھی شخص اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر کوئی نام لے گا، اللہ تعالیٰ وہاں نام لیں گے. کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا. کیا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ غلط نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مانگیے، مانگنے کا وقت ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ نروس نہیں ہونا دوستو، اللہ سے کبھی نروس نہیں ہونا۔ کیسا سنتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو میں تمہاری اشارت کے بھی قریب سے سنتا ہوں، یہاں سے بھی قریب۔ اللہ بولنے سے پہلے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیتے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جاننے والے ہیں، تو ہم کو کیا چاہیے؟ لب پہ آنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ دعا ہتھیار ہے، نروس نہیں ہونا، اور کبھی یہ نہیں سوچنا اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ جتنا ہو سکے کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا۔ ارے بھائی، ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ دعا کی تھی 5 سال پہلے، مگر ظالم بادشاہ ہمارے اوپر آ گیا۔ ارے بھائی، سارے لوگ تراویح میں کرے تھے، قیام اللیل میں کرے تھے۔ اللہ کی مرضی ہے دوستو، اللہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ ہم تمام لوگ پریشان حال ہے، ہم مسجد اقصیٰ کے لیے پریشان ہیں، ہم وہاں کے لوگوں کے لیے پریشان نہیں ہونا۔ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دشمن قریب آ چکا ہے، کیا کریں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو یہاں پہ بھی کامیابی ہوگی اور وہاں پہ بھی کامیابی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو رہا ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ رات کی جو قیام اللیل کی ہم نے عبادت کی ہے، اے اللہ قیام اللیل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت ہے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ آپ کی رحمت ہے اللہ، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کچھ نہیں ہے اللہ، اے اللہ ہم وہاں پر جا کے مدد بھی نہیں کر سکتے اللہ، اے اللہ لیکن آپ کو پکارتے ہیں اللہ، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے اللہ، اے اللہ غیب سے ان کے کھانے کا انتظام کر دیجئے اللہ، اے اللہ معصوم بچے اللہ بم کی زد میں آ رہے ہیں اللہ، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پکارتے ہیں اللہ، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دیجئے اللہ، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ اے قرآن کو نازل کرنے والے اللہ، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو دیکھ لے اے اللہ ان کو ایسا کر دے اے اللہ ان کو جگہ سے ہلا دے اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اے اللہ یا تو ہدایت دے، اے اللہ یا تو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اللہ، اے اللہ اس دنیا سے جو جا چکے ہیں اللہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، اے
اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں لیکن زندہ ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستملہ عطا فرما اے اللہ ان کو صحت مند فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کی دلی خواہشوں کو پورا فرما اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں تمام لوگوں کے دلی خواہشوں کو پورا فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں اے اللہ لیکن اے اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرما اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرما اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرما اے اللہ ہم تمام لوگ یہاں پر بیٹھ کے آپ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ آدم نے آپ کے سامنے توبہ کی اور آپ نے آدم کی توبہ قبول کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بڑا ظلم کیا ہے اے اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں رہ جائیں گے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائیے اے اللہ جو نوجوان بیکار ہیں اے اللہ جو نوجوان بیکار پھر رہے ہیں اے اللہ ان کو روٹی روزی سے لگا دیجئے اے اللہ جو نوجوانوں کا جو بھی ٹارگٹ ہے اے اللہ ان کے ٹارگٹ کو آسان فرمائیے اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.